یہ سوال بھیجا کس نے کہ اگر کوئی صرف طاق راتوں کا اعتکاف کرنا چاہے تو طریقہ بتا دیں، گھر میں یا مسجد میں۔ دیکھیے اعتکاف واجب بھی ہے، اعتکاف سنت بھی ہے، اور اعتکاف نفل بھی ہے۔ 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب اس کے لیے ہوتا ہے کہ جب کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اس کے لیے روزہ بھی واجب ہے، یعنی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا، واجب اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ اسی طرح، اور یہ واجب جب ہوتا ہے جب منت پوری ہو جائے، یعنی جس کام کے لیے اس نے منت مانی تھی جب وہ کام ہو جائے تو اب اس پر یہ اعتکاف کرنا واجب ہو گیا، اور اس اعتکاف کے اہتمام کے لیے روزہ رکھنا بھی واجب ہو گیا، یعنی روزہ رکھ کر ہی وہ اعتکاف کرے گا، اور یہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا مرد کے لیے۔ اگر عورت نے اعتکاف کی نیت مانی ہے تو ظاہر ہے وہ گھر میں کرے گی، لیکن مرد اگر گھر میں کرنا چاہے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا، مسجد میں ہی ہوگا۔ مسجد بھی وہ جہاں جماعت پنجگانہ ہوتی ہو۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسی مسجدیں بھی ہوتی ہیں جو مسجد تو ہوتی ہیں لیکن وہاں پر نماز پنجگانہ نہیں ہوتی، کبھی کوئی آ گیا تو اس نے جھاڑ پونچھ کر کے جماعت کر لی۔ مسجد راہ گزر یا مسافر مسجد جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اعتکاف نہیں ہوگا، نماز پنجگانہ جہاں ہوتی ہو۔ اور سنت اعتکاف جو کہ حضور علیہ السلام کی سنت موقدہ ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو ابھی کل سے لوگ کریں گے۔ یہ سنت موقدہ ہے، حضور علیہ السلام نے کیا بھی، صحابہ کرام کو اس کی تاکید بھی فرمائی۔ یہ سنت موقدہ ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، روزے کی قضا کرے گا اعتکاف کی بھی قضا کرے گا۔ اس میں بھی روزہ فرض ہے، اور یہ بھی مسجد ہی میں ہوگا، مرد کے لیے مسجد ہی میں ہوگا، گھر میں نہیں کر سکتا وہ۔ یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی ہوتا ہے۔ وہ جو واجب اعتکاف ہے جو منت کا تھا وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے منت مانی تھی کہ 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو جب اس کا کام ہو گیا اب وہ اعتکاف کر لے 2 دن کا آ کے مسجد میں، اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سنت موقدہ اعتکاف ہے جو سرکار نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیے، اس میں رمضان کا آخری عشرہ ہی، یعنی اگر کوئی پہلے عشرے میں کر لے گا تو بھی اس سنت موقدہ کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ آخری عشرے میں کرنا ہی حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ نفل اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے نہ تو وقت کا تعین ہے اور نہ روزے کی شرط ہے، یعنی جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں تو اس کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب جب تک وہ مسجد میں ہے وہ اعتکاف میں ہے، وہ نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، جو بھی عبادات کرے، حتیٰ کہ وہ یوں ہی آرام کے لیے لیٹ بیٹھ بھی جائے تو بھی وہ حالت اعتکاف میں ہے۔ اور جب بھی وہ گھر جانا چاہے تو وہ اتر کے چلا جائے، اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، کیونکہ نفل اعتکاف کا دورانیہ مقرر نہیں ہے۔ کیونکہ دورانیہ مقرر نہیں ہے لہٰذا جب اس نے نیت کی شروع ہو گیا، جب وہ مسجد سے باہر نکلا ختم ہو گیا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ نفل اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، جبکہ واجب اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹے گا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور مسجد سے غیر شرعی ضرورت کے تحت باہر نکلے گا تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سنت موقدہ اعتکاف، روزہ ٹوٹے گا تب بھی ٹوٹ جائے گا، اور مسجد سے غیر شرعی طور پر وہ باہر نکلے گا تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نفل اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ مسجد میں داخل ہو وہ دوبارہ نیت کر لے، پھر شروع ہو جائے گا، پھر مسجد سے جائے وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ نفل اعتکاف کا معاملہ ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تمہید ضروری تھی، اس لیے میں نے عرض کر دی کہ طاق راتوں میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ جو طاق راتوں میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے یہ نفل اعتکاف ہی ہوگا، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ طاق رات میں وہ مسجد آ جائے، اور رات کا اطلاق
احکام شریعت میں نماز مغرب سے ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد آ جائے، یعنی اگر اس نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں طاق رات کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں تو وہ نماز اذان مغرب یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد وہ مسجد سے چلا جائے، اور اس دوران میں وہ مسجد ہی میں رہے تو یہ اس کی یعنی طاق رات کا اعتکاف ہو گیا۔ لیکن اس درمیان میں بھی اگر وہ کسی ضرورت کے تحت باہر نکل جاتا ہے تو یہ ٹوٹے گا نہیں، سوائے اس کے کہ اس نے منت نہ مانی ہوئی ہو۔ اگر منت مان کے اس نے یہ اعتکاف کیا ہے تب تو ٹوٹے گا، اور منت میں صرف رات کا اعتکاف نہیں ہوتا، لہٰذا جب منت میں اعتکاف ہوتا ہے تو اس میں دن اور رات شامل ہوتی ہے، یعنی اگر اس نے منت مانی کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا تو پھر وہ آج مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا اور رات بھر مسجد میں قیام کرے گا، صبح مسجد میں ہی سحری کرے گا، دن بھر روزہ رکھے گا، 5 نمازیں مسجد میں ادا کرے گا، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد وہ گھر چلا جائے گا، تو یہ ایک دن کا اعتکاف کہلائے گا اس کا، یعنی اس میں دن اور رات شامل ہوتی ہے اور روزہ داخل ہوتا ہے اس میں۔ لیکن نفل اعتکاف میں اس کی شرط نہیں ہے، لہٰذا جب وہ مسجد میں داخل ہوگا نیت اعتکاف کر لے گا، جب وہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ ساری رات مسجد میں رہا تو طاق رات کا اعتکاف ہو گیا۔ ہر طاق رات کو اسی طرح وہ اذان مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز فجر کے بعد مسجد سے وہ چلا جائے تو طاق راتوں کا اعتکاف وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا گھر کا، ظاہر خواتین کے متعلق ہے یہ بات۔ خواتین کے لیے گھر میں اگر اعتکاف کی بات کی جائے تو گھر میں جو اعتکاف خواتین کریں گی وہ یا تو واجب اعتکاف ہوگا یا سنت موقدہ اعتکاف ہوگا۔ یہ جو نفل اعتکاف ہے یہ گھر میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفل اعتکاف جو ہے اس کا تعلق ہے ہی مسجد سے، کہ مسجد میں داخل ہوا نیت کر لی معتکف ہو گیا، مسجد سے خارج ہوا نیت کر لی تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، چلا گیا وہ۔ تو اس کا تعلق کیونکہ مسجد کے ساتھ ہے، لہٰذا اگر ویسے کوئی یعنی طاق رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ گھر میں عبادت کرتا رہے۔ گھر میں اعتکاف کی صورت جو ہے وہ عورت کے لیے نفل اعتکاف کی نہیں ہے، واجب اور سنت موقدہ کی ہے۔ واجب منت کی صورت میں ہوگی اور سنت موقدہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی صورت میں ہوگا۔ یہ میں نے تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی